اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بہشت میں جو لوگ جائیں گے ان کے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے 14 گروہ ہیں، مطلب ہے 14 گروپس ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہشت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بحث بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا میں ان کا ذکر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو گروپ ہے وہ ہے سابقون، سابقین، یعنی وہ لوگ جو کہ سبقت کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہر نیکی کے کام میں بڑھ کے اس کو انجام دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ تو پہلا گروہ جس کا ذکر عرض کر رہے ہیں کہ جو بہشت میں جائیں گے وہ سابقون ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں سورہ واقعہ کی 10، 11، 12۔ والسابقون السابقون، سابقون اور ان میں جو سبقت لینے والے ہیں، اولئک المقربون، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی مقرب ہیں، یہی خدا کے ہاں جن کا رتبہ بلند ہے۔ تو یہ پہلا گروہ ہو گیا، فی جنات النعیم، یہ جنت میں ہوں گے۔ کون سی جنت؟ جو کہ نعمتوں والی جنت ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا ایک گروپ۔ دوسرا گروپ جو ہے جو ایمان اور عمل صالح ہے، جن کا اہل ایمان بھی ہیں اور ان کا عمل صالح عمل ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ ادخل الذین، یعنی داخل کیا جائے گا کن کو؟ آمنو، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کا عمل جو ہے وہ صالح ہے۔ یہاں 2 قابل غور باتیں ہیں۔ عمومی طور پر قرآن کریم نے جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی عمل صالح، نیک اعمال کا ذکر بھی کیا ہے۔ یعنی ایمان گویا یوں سمجھیں کہ عمل صالح دونوں کا جوائنٹ وینچر فطری ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ خالی ایمان کافی نہیں ہے اور خالی نیک عمل کافی نہیں ہے۔ ایمان بھی ہو اور نیک عمل بھی ہو۔ نیک اعمال جو ہیں وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ فرماتے ہیں الصالحات، ایک نیک عمل نہیں، ہر عمل جو ہے وہ ان لوگوں کا نیک ہو، صالح ہو۔ تو ان کو داخل کیا جائے گا کس میں؟ جنات، ان کو جنت میں۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے وہ جمع استعمال ہوا ہے، جنات، جنت کی جمع ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جنت کی جب قرآن کریم میں اللہ جمع کا لفظ استعمال فرما رہا ہے تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود جنت کے بھی درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو دوسرا گروپ جن کو جنت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بھیجیں گے، وہ ہے جن کا ایمان اور عمل جو ہے، عمل نہیں بلکہ سارے اعمال جو ہیں وہ صالح ہیں۔ تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کون سی جنت؟ جنت کی
یہاں پہ خصوصیت بیان فرمائی ہے، وہ جنت جس میں نہریں جو ہیں وہ جاری ہیں، خالدین فیہا، ایٹرنلی، ایور لاسٹنگ، وہاں پہ رہیں گے یہ ایمان والے جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے یہ جو جائیں گے پروردگار کے اذن سے جائیں گے۔ یہاں تفسیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ اذن پروردگار کیا ہے، اس پہ قرآن کریم نے کیا بحث فرمائی ہے، اس کی تفصیل میں ظاہر ہے کہ ابھی ہم نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال بہت ہی خوبصورت مطالب ہیں۔ اجمالی طور پر آگے فرما رہا ہے تحیتہم فیہا سلام، ظاہر ہے کہ جنت میں یہ لوگ رہیں گے تو جو رہیں گے زندہ ہوں گے، تو ان کی زندگی کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہے؟ جنت میں ان کی زندگی ہوگی سلام، پیس، سیکیورٹی کے ساتھ۔ اس خود سلام جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت بحث ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ شاید ہم نے اس پہ گفتگو کی ہو، نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کریں گے اس پہ۔ تو سلام یعنی پیس، سیکیورٹی، ٹرنکولیٹی، وہ سلام جو کلی طور پہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور سلام خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کوالٹیز میں سے ایک بہترین کوالٹی جو ہے وہ یہی سلام کی کوالٹی ہے۔ تو یہ ہو گئے دو گروہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر تھی یہ 23، معاف کیجیے گا، تو 14 جو ہے وہ ابراہیم خود سورہ کا نمبر ہے، سورہ ابراہیم کی آیت۔ تو یہ دو گروپ ہو گئے جن کو پروردگار بہشت میں بھیجے گا۔ میں نے عرض کیا کہ 14 گروپ ہیں جن کو وعدہ فرمایا ہے پروردگار نے بہشت میں بھیجنے کا۔ سابقین ہو گئے، دوسرا گروپ جو ہے ایمان اور عمل صالح جن کا ہو۔ تیسرا گروپ مقربین، مقرب یعنی جو قریب ہیں خدا کے، پروردگار کے جو قریب ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت 88 اور 89۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مقربین جو ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، کہ یہ ان کو جو نعمتیں ملیں گی، روح اور ریحان اور جنت نعیم۔ یہ خود پھر یہ جو دو لفظ ہیں روح و ریحان، ان کے حوالے سے یعنی جو مقربین کی زندگی ہے، یعنی ان کی، اس کو اگر آپ خلاصہ میں کروں ان لفظوں کا، تو یعنی یہ ارواح بہت ہی، یعنی یوں سمجھیں کہ سکون کی اور اللہ کے ہاں خدا کے قرب کی جو لذتیں ہیں وہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یعنی یہ لوگ جو کہ مقربین میں سے ہیں یہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ تو اس آیت کے ٹیکسٹ سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کی جنت جو ہے وہ خصوصی جنت ہے مقربین کی، چونکہ اوپر جو ہم نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، سابقین کا، اہل ایمان اور عمل صالح جن لوگوں کا ہے، اس حوالے سے ان دونوں گروہوں کے بارے میں پلورل یعنی جمع کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ جنات، جنتیں، نعیم والی جنتیں، نعمتوں والی جنتیں۔ لیکن مقربین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ جنت نعیم، یعنی سنگولر ہے، یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں سے ایک مطلب یہ بھی غالباً سمجھا جا سکتا ہے کہ مقربین کی جنت جو ہے۔ اور دیکھیں فرشتوں کے حوالے سے، فرشتوں کے درجات مختلف ہیں۔ ایک جو فرشتوں کا گروہ ہے وہ مقربین ہے، ملائکہ مقربین، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مثلاً اسرافیل علیہ السلام، یا حضرت عزرائیل علیہ السلام، یا حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ جو چار بڑے فرشتے ہیں، یا اور بھی بعض فرشتے جو ہیں
جو کہ عرش پہ ان کی خاص ڈیوٹیز ہیں، تو یہ ملائکہ مقربین ہیں۔ اسی طرح اس اعتبار سے انسانوں میں بھی مقربین جو ہے ان کا مقام جو ہے وہ ایک خاص مقام۔ تو یہ 3 گروپ ہو گئے جن کو پروردگار جو ہے وہ جنت میں بھیجے گا۔ چوتھا گروپ وہ لوگ جو نیک عمل نیکیاں کرتے ہیں۔ بعض اوقات نیک اعمال ہوتے ہیں، بڑے اعمال ہوتے ہیں، انسان زندگی میں بڑے کام کرتا ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں مثلا بہت زیادہ انجام دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ احسن الحسنہ، وہ لوگ جو نیکیاں انجام دیتے ہیں، یہ لوگ جو نیکیاں انجام دیتے ہیں، وزیادۃ ولا یرحق، اور یہ نیکیاں جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہیں، اس اعتبار سے اس مطلب ہے تو یہ جو نیکیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیکیاں انجام دیتے ہیں، ولا یرحق وجوہہم قطرا ولا ذلہ، یہ جنت میں اس طرح ہوں گے کہ ان کے چہرے پہ یوں سمجھیں کچھ ذلت پریشانی کے آثار نہیں ہوں گے، یعنی بڑے اچھے، یہ چہرہ خود بات بتا رہی ہے یہ آیت کہ یعنی پرسکون لوگ ہوں گے وہ لوگ جو کہ نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ اور اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جنت میں رہیں گے۔ لہذا خود نیکیاں کرنا، بعض کا چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہماری نگاہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا، لیکن پروردگار کے ہاں پتہ نہیں نیکیوں کا اجر جو ہے وہ کتنا ہے۔ وہ ہمارے پیرامیٹرز، ہمارے سٹینڈرڈز، ہمارے اصول جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، پروردگار کے ہاں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ بعض علماء کے واقعات ایسے ہیں کہ زندگی میں ایک نیکی جو ہے وہ اتنی نورانی بن گئی کہ ان کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس طرح ہے، لہٰذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گئے 4 گروہ جن کو پروردگار جو ہے وہ بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو گروہ ہے جن کا ذکر ابھی کریں گے وہ ہے متقین۔ متقین پہ بہت بحث ہے قرآن کریم کے اندر۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی وہ جنت کی مثال جو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے متقین کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ امام المتقین ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، یہ ان متقین کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایسی جنت جس میں نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی، اکلھا دائم، ان کے کھانے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ دنیا کے کھانوں میں اور جنت کے کھانوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کے کھانوں کی لذت ایک تو بہت محدود ہے، اس کا اثر بہت محدود ہے، لیکن یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ ان کے کھانے جو ہیں وہ دائمی ہیں، وذلھا، اور اس جنت کے اندر جو سائے ہیں، سایہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو سائے ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، آخرت عاقبت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو یہ 5 گروہ ابھی ذکر کیے ہیں میں نے، سابقین،
اہل ایمان اور عمل، مقربین نیکی کرنے والے لوگ، اور متقین، یہ وہ ہیں جو کہ جنت میں رہیں گے، پروردگار ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک گروپ جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ ہیں شہداء۔ شہداء کے بارے میں اللہ، یہ سورہ توبہ کی آیت 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، مومنین میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ ان کا سودا کیا، اللہ کو بیچ دیں، واموالہم، اور اپنے مال، اپنے ایسٹس جتنے ہیں ان کو بھی خدا کی راہ میں جو ہے وہ دے دیا، تو یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہوں نے اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا اللہ سے جو ہے وہ معاملہ کیا، تاکہ اللہ جو ہے ان کو جنت دے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں لفظ دو ہیں، ایک قتال ہے، ایک جہاد ہے۔ جہاد جو ہے وہ عمومی ہے، وہ جد و جہد، اسٹرگل، اسٹرائیو کے میننگ میں آتا ہے، اور یہ قتال جو ہے یہ جس کو جنگ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں فقہی طور پہ اس کی خاص بحثیں ہیں کہ اس کے لیے مطلب ہے خاص حالات میں اس کی اجازت ہے، اینی وے معصوم کی اجازت ہونی چاہیے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس، اس طرح مختلف بحثیں ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو یہ قتال میں شرکت کرتے ہیں، تو وعدن علیہ حقا، ان کے لیے ایک بڑا ہی سچا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ وعدہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تمام تر آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک الفوز العظیم، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور جس نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا، تو پروردگار جو ہے اس خرید و فروخت پر، اس لیے کہ انہوں نے بیچا ہے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، تو اس معاملے پر اللہ جو ہے وہ ان کو بشارت دیتا ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس آیت کا ایک بڑا بہترین مصداق جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئے کیا کہتے ہیں جنگیں، اس میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، تو بہرحال بہترین مصداق جو ہے وہ سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ہے ایک گروپ جن کو پروردگار جو ہے وہ جنت میں بھیجے گا۔ پھر ایک گروپ ہے اہل سعادت، یعنی جو سعادت مند لوگ ہیں ان کو بھی پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو بہشت میں پروردگار جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، یہ سورہ ہود کی آیت ہے 108، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے۔ وہ لوگ جو کہ سعادت مند ہیں، یعنی جنہوں نے زندگی میں سعادت حاصل کی ہے، فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ، جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آگے ٹائمنگ کو بیان فرما رہا ہے قرآن، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہیں، اور زمین و آسمان کب تک ہیں؟ ان لمیٹڈ ہے یہ معاملہ، کوئی خبر نہیں ہے کب تک یہ رہے گا سارا سلسلہ، اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل سعادت جو ہیں وہ رہیں گے جنت میں، اور ان کو جو عطا کیا جائے گا غیر مجذوذ، اصلاً کوئی اس کی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، ایبسولوٹ نعمتوں سے یہ بہرمند ہوں گے، ان سے استفادہ کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر جو گروہ ہے 8واں گروہ جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، وہ ہے نمازی حضرات، اہل نماز۔ اہل نماز جو ہیں وہ بھی
بہشت میں جائیں گے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، سورہ معارج کی آیت نمبر 34 اور 35. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اور اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں ہوں گے. اور مکرمون کا مطلب ہے باکرامت ہوں گے، باشرف ہوں گے، باعزت ہوں گے، باعظمت ہوں گے. پروردگار جو ان کو مقام عطا فرمائے گا وہ عزت والا مقام ہوگا. اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا آج کی جو ہماری گفتگو ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ 14 گروہ ایسے ہیں جن کو پروردگار بہشت میں داخل فرمائے گا. ان کے لیے بہشت جو ہے وہ تیار ہے، آمادہ ہے وہ بہشت. تو ابھی تک ہم نے 8 گروہوں کا ذکر کیا ہے. سابقین، دوسرا گروہ تھا اہل ایمان اور عمل. مقربین، تیسرا نیکی کرنے والے لوگ. متقین، پانچواں گروہ شہداء کا گروہ ہے. اہل سعادت ہیں اور اہل نماز ہیں. آگے جو ہے وہ ایک گروہ جن کا بہت ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں، وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں. راہ خدا میں صبر کا، استقامت کا جو لوگ مظاہرہ کریں گے ان کے لیے بھی پروردگار نے جنت جو ہے وہ اس کا وعدہ فرمایا ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ سورہ دہر کی آیت ہے 12 نمبر، کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے لیے پروردگار نے جنت کا انتظام فرمایا ہے. 10واں گروہ جو ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے، خداوند عالم کے مطیع افراد جو ہیں وہ بھی اہل بہشت ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 17 ہے. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ، اللہ داخل کرے گا، بھیجے گا. کہاں پہ؟ جنات، جنتوں میں ان کو وارد فرمائے گا. تجری من تحتہا الانہار، وہ جنتیں جن میں نہریں جو ہے وہ جاری ہیں جن کے اندر. اچھا، ایک سوال ہے تھوڑا سا شاید بعض ذہنوں میں ہوگا، میں مختصراً یہاں پہ ایک جواب عرض کروں گا. یہ جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جنت میں نہریں ہوں گی، اور نہروں کی بھی بعض احادیث میں تھوڑا سا مزید تفصیل بیان فرمائی گئی ہے. مثلا دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. یہ سمبولک ہے غالباً، کہ چونکہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں تو گرینری جو ہے وہ انسان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اور گرینری جو ہے انسان کی صحت کے لیے، اس کے وجود کے لیے ایک بہت ہی بہترین ہے. تو اس گرینری کے حوالے سے درختوں کا ذکر ہے، دریاؤں کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے. ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. یہ بہرحال ایک بحث بھی ہے، اگر کہیں موقع ملا تو اس پہ بھی تفصیل سے کسی وقت عرض کریں گے. لہٰذا یہ جو انسان کو دنیا میں نعمتیں موجود ہیں، ان نعمتوں کو ایک مثال کے طور پر اگر کہیں پھلوں کا ذکر ہے، کہیں دریاؤں کا، نہروں کا، بہتی ہوئی نہریں، خالدین فیہا، وہ جنت میں ہوں گے، تو یہ بنیادی طور پہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کو ہی ویژولائز کرنے کے لیے ایک مثال کے طور پہ. لیکن ان دریاؤں کی، ان نہروں کی حقیقت کیا ہے وہ بہرحال وہ معلوم نہیں ہے. کس طرح کے یہ دریا ہوں گے، کیسا ہوگا، بہرحال اس پہ مزید انشاءاللہ کسی وقت بحث کریں گے. تو یہ ابھی تک ہم نے 10 گروہوں کا ذکر کیا جو اللہ جن کو جنت میں، بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ وہیں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر ہے جو لوگ خدا کی وجہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. سورہ نازعات کی آیت ہے 41، 40 اور 41.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو کہ اپنے پروردگار کے مقام ربہ، اللہ کے مقام سے خوف کھاتا ہے۔ مقام سے مراد اللہ کی پریزنس، خداوند عالم کی پریزنس جو ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے عام زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت ہی قابل احترام شخصیت ہو تو انسان کو ایک خوف ہوتا ہے ان کے سامنے جانے سے۔ وہ خوف نہیں ہے جو کسی فرض کریں درندے کو دیکھ کے ہوتا ہے، یہ خوف ایک معنوی خوف ہے، اور ایک ایسا خوف ہے جو کہ کیا کہتے ہیں اس شخصیت کے احترام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس خوف کا جو مطلب جو ہے وہ آیہ کریمہ میں ظاہراً یہی ہے، اما من خاف مقام ربہ، جو پروردگار کے مقام سے خوف زدہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے ہیں وہ پھر بہرحال گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو پھر جو ہے وہ ہوا سے بچاتے ہیں، ہوائے نفس جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے، یعنی نفس کو نافرمانی نہیں کرنے دیتے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مأویٰ کہتے ہیں ایبوڈ، آخری منزل، تو ان کی جو منزل ہے مقصود ہے وہ انشاءاللہ جنت ہے۔ تو یہ تقریباً ہو گئے 11 گروہ جن کا ذکر ابھی تک آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کا ایک گروہ ہے۔ توبہ کرنے والے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت ہے 60 نمبر۔ وہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہرگز ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی گویا توبہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو غلطیاں گناہ ہیں ان کی اصلاح کی، اور اس راستے پہ اصلاح کے راستے کے اوپر جو ہے وہ ہوئے، تو ایسے توبہ کرنے والے پروردگار ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان کو جنت میں پروردگار جگہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ پیچھے ذکر کیا تھا اہل ایمان اور عمل صالح، وہ اس لیے ذکر کیا تھا کہ نارملی جو ہے وہ قرآن کریم نے ایمان اور عمل کا اکٹھا ذکر کیا ہے، ورنہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اہل ایمان کا علیحدہ سے بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، لہٰذا ایک گروہ کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات میں کہ اہل ایمان کا ایک گروہ ہے جن کو پروردگار ہے جنت میں، بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اہل ایمان جو ہے وہ ایمان اس وقت کامل ہے جب تک اس کے ساتھ انسان کا عمل بھی صالح ہو۔ ایک گروہ جو جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے وہ ہے اصحاب یمین۔ اصحاب یمین، یمین کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو، تو یہ اصحاب یمین کون لوگ ہیں؟ جن کا نامہ اعمال پروردگار ان کے رائٹ ہینڈ میں دے گا۔ تو یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 ہے اور 40 ہے، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، وہاں پہ یہ اہل بہشت جو ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے۔ تو اب میں اگر کنکلیوڈ کروں تو یہ 14 گروہ تھے جن کا ذکر آپ کی خدمت میں ہم نے کیا، اور آج کا عنوان یہی تھا کہ 14 گروپ ایسے ہیں جن کو پروردگار جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو خلاصے کے طور پہ سابقین ایک ہیں، اہل ایمان ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جن کا عمل صالح ہے، مقربین ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہیں، متقین ہیں، شہداء ہیں، اہل سعادت ہیں، اہل نماز ہیں،
پھر اسی طرح صبر کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو خوف رکھتے ہیں، توبہ کرنے والے، اور اصحاب یمین۔ یہ تو مختصراً تعارف ہو گیا ان گروہوں کا۔ اب کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ ہر گروہ کی اگر دیکھیں گے تو قرآن کریم نے ہر گروہ کے بارے میں یوں سمجھیں بہت ہی مفصل ڈیٹیل بحث فرمائی ہے کہ یہ گروہ جو ہیں وہ کون لوگ ہیں اور اس کے بارے میں کیا مختلف اس کے پہلو ہیں۔ میں فی الحال جو ہے وہ ایک گروہ کے بارے میں ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، پھر ٹائم کے حساب سے دیکھیں گے کہ باقی موضوعات کی طرف ہم کتنا جا سکتے ہیں۔ وہ ہے سابقین۔ سابقین جو ہیں، سابقون، السابقون السابقون اولئک المقربون، سابق سبقت کرنے والے، یعنی تو ان گروہوں سے کون لوگ مراد ہیں، اور پھر قرآن کریم نے اس گروہ کے اور کس انداز سے بحث فرمائی ہے۔ اچھا جی، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، سورہ واقعہ کی آیات میں نے پڑھی تھی آپ کے لیے۔ تو مفسرین نے اس کے مختلف مصادیق بیان کیے ہیں۔ سابقون سے کیا مراد ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے جو بڑے عظیم الشان لوگ ہیں وہ اس سے مراد ہیں سابقون۔ اچھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سابقون سے مراد سابقہ انبیاء کی امتیں ہیں، چونکہ وہ پہلے گزر گئی ہیں، تو سابق کا ایک معنی جو ہے پہلے بھی ہے، سبقت کرنا بھی ہے۔ تو سابقہ امتیں جو ہیں وہ ان میں وہ امتیں جو کہ بہرحال ان میں نیک لوگ بھی ایک بڑی کثیر تعداد میں تھے، تو وہ مراد ہیں۔ پھر ایک رائے ہے کہ اس سے مراد صدر اسلام، جب اسلام آیا تھا اس زمانے کے مسلمان ہیں، یہ بھی ایک رائے ہے۔ ہمارے ہاں کچھ روایات ہیں اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے، تو اس میں جو سابقون سے مراد لی گئی ہے اس سے جو ہے وہ مراد انبیاء ہیں علیہم السلام، امام علی علیہ السلام ہیں، پنجتن پاک ہیں، امام مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یا سارے آئمہ اس سے مراد ہیں، یا یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عظیم الشان اصحاب اس سے مراد ہیں، حتیٰ یہاں سے مراد جو ہے وہ آئمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو ان کے کمپینینز ہیں وہ اس سے مراد ہیں، یا پھر یہ ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے عظیم الشان شخصیات گزری ہیں، شیعہ شخصیات، یا آج بھی ہیں فرض کریں، تو ان سابقون سے مراد یہ ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی تفسیر کے حوالے سے مختلف علماء کی رائے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اب میں عرض کروں کہ خود قرآن کریم نے اس نقطے کو جو بحث کیا ہے تو اس سے مراد ہو سکتا ہے ہر زمانے کے عظیم نیک لوگ مراد ہوں، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں جو ہیں وہ مفسرین نے علماء نے بیان کی ہیں، یہ کسی نہ کسی طور سے ہر وہ انسان جس نے سبقت کی نیکی کرنے میں، خدا کی اطاعت کرنے میں، ایمان لانے میں، پیغمبروں میں خصوصاً نبی اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کا ساتھ دینے میں سبقت کی، اور پھر ڈٹے رہے، استقامت کی، آئمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ مثلاً کربلا میں کون تھے سابق؟ وہی 72 تھے جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کا، وہ سابقین کا جو ہے وہ مصداق ہیں، عظیم الشان مصداق جو ہے وہ کربلا میں جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا اور استقامت کی، اور یہ تاریخ میں رہے ہیں لوگ اور آج بھی ہیں جو خدا کی یا اللہ کے نبی کی، آئمہ ہدیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں اسی روش کے اوپر ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات میں بھی جو ہے وہ چونکہ بات کلی بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد ہر زمانے، چاہے وہ سابقہ انبیاء کے دور کے لوگ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے مراد۔ قرآن کریم میں یہ جو لفظ ہے سابق کا، اس کے یہ جو ہے نا اس کا بیسک روٹ ورڈ جو ہے وہ سین بے قاف
سبقت کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے جو مختلف شیپس ہیں وہ قرآن کریم میں 37 ٹائمز استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ اور کیا کہتے ہیں، اسم فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کے طور پہ، یہ ایک بحث ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ السابقون یعنی یہ سابق ایک ہے، سابقون زیادہ ہیں۔ السابق یہ اسم فاعل ہے، تو سابق یا سابقہ یا سابقین یا سابقات یا سابقون اس انداز سے، یعنی اسم فاعل کے طور پہ جو ہے وہ 8 بار قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور بڑی ہی نورانی خوبصورت انداز سے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے چند ایک آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آج کی اس فی الحال کی گفتگو میں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 148، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا ایک وجہہ ہے۔ وجہہ یعنی آئیڈینٹی ہے، پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس معنی میں یہ لفظ۔ اگرچہ مفسرین نے اس سے ایک معنی جو ہے وہ لیا ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے، جیسے اہل یہود کا قبلہ مثلا مسلمانوں کا قبلہ، تو ہر ایک قوم کا ایک قبلہ ہے، لیکن بہرحال ہے یہ لفظ جو ہے قبلہ بھی ایک مصداق ہے لیکن کلی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا سید محمد حسین طباطبائی آج کی صدی کے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ ایک عمومی میسیج ہے قرآن کریم کا، اور وہ یہ ہے کہ ہر وجود کی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ وہ مولیہ، وہ انسان، وہ وجود اسی کو فالو کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں سبقت کرو۔ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں فلاں شخص آئے گا اور یہ نیکی کرے گا، یہ تو فلانے کے ذمے ہے۔ دینی طور پہ یہ جو ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز کا جو کوڈ ہے، یہ بیسیکلی تاکہ آرگنائزیشن قائم رہے، لیکن اخلاقی طور پہ جو بنیادی ایٹیٹیوڈ ہے وہ قرآن کا وہ یہی ہے کہ قرآن اس انداز سے دین چاہتا ہے کہ نیکیاں کرنے میں پیچھے نہ رہو۔ اگر کہیں خالی جگہ دیکھتے ہو اور آپ کر سکتے ہیں کام، تو نیکی کرنے میں سبقت کرو، یعنی انتظار نہ کرو کسی اور کا کہ وہ فلانا آئے گا، یہ فلانے کے ذمے ہے یہ کام، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑھ کے انجام دو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے دنیا میں جس کونے میں بھی، اللہ ان سب نیک اور نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کو جمع کر لے گا۔ اس میں اور بھی تفسیری مطالب ہیں، لیکن بہرحال فی الحال ہم سبقت کی بحث کر رہے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ میں ہے آیت نمبر 48 ہے، فاستبقوا الخیرات، یہ تقریباً وہی مطلب ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے۔ الی اللہ مرجعکم، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، اور تمہارا مرجع، تمہاری منزل، تمہارا مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر سورہ حدید کی آیت 21 ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ اکبر، اللہ کی جو مغفرت ہے، اس کی بخشش ہے، اس میں جلدی کرو، بھاگو اس کی طرف، دوڑو، اللہ اکبر، اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف بھاگو۔ یعنی گویا یہ ایک بہت ہی خوبصورت سٹائل سے پروردگار نے دعوت دی ہے سبقت کرنے کی، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور اللہ کی جنت کی طرف۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ عرضھا کعرض السماء والارض، جنت اتنی بڑی ہے جتنے آسمان اور زمین بڑے ہیں۔ ابھی تو آسمان کو ابھی تک انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کائنات کا ڈائیمیٹر کتنا ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات مسلسل جو ہے اس کے اندر ہے، اس کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو خوبصورت ہے بہت ہی یہ میسیج بھی سورہ حدید میں، کہ مغفرت، اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف سبقت کرو، بھاگو۔
پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت اختیار کی۔ یہ بہت ہی خوبصورت سا میسیج ہے کہ جو لوگ ایمان میں سبقت کرتے ہیں ان کے لیے باقی صاحبان ایمان دعا کرتے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اور یہ جو ایمان میں ہم سے پہلے جنہوں نے ایمان لائے اور سبقت اختیار کی، پروردگار ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی گرہ، کوئی چیز نہ ہو کہ یہ لوگ کیوں، کوئی حسد نہ ہو۔ یعنی بہت ہی خوبصورت ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل بہت ہی صاف، بہترین اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور اس میں کچھ اور موضوعات بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہ ہم اگلی نشست میں مزید بات کریں گے، اور یہ جتنے ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ میں مزید بھی گفتگو عرض کروں گا۔ لہٰذا میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔